کا زیادہ عمل دخل نہیں تھا، تو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں وہ اپنے عروج پہ تھیں. مجھے یاد ہے فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں یہ بڑا بہترین دور تھا اس اعتبار سے. لیکن بتدریج اسٹوڈنٹس یونین میں سیاسی جماعتوں کا جب اثر اور نفوذ بڑھ گیا تو بنیادی طور پہ طالب علم یونین کے جو انتخابات تھے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مقابلے کی حیثیت اختیار کر گئے اور اس میں پھر وائلنس بھی شروع ہو گئی. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پھر بھرتیوں پہ بھی اثر انداز ہونا شروع ہو گئے لوگ, اساتذہ کی بھرتیوں پہ بھی اور ملازمین کی بھرتیوں پہ بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو سیاسی طور پہ اویئر ہونا چاہیے, بلکہ آج سے کوئی 1 برس پہلے ہم نے ایک مذاکرہ کیا تھا جس میں ہم نے عمران خان کو بلایا تھا, جاوید ہاشمی کو بلایا تھا, لیاقت بلوچ صاحب کو بلایا تھا, سعد رفیق تھے اور جہانگیر بدر تھے, اور وہاں موضوع یہی تھا کیا طالب علم کیا سیاسی جماعتوں کو جامعات میں طالب علم تنظیمیں رکھنی چاہیے. یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جامعات میں سیاسی جماعتوں کی تنظیموں کا رول نہیں ہونا چاہیے, وہ یونیورسٹی سے باہر رکھیں جو اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہو جو ایڈمنسٹریشن دیکھے, مطلب اور ویسے یونینز ہونی چاہیے, لیکن اس کے یہ مشروط ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب میرا یہ تھا کہ اس سیکیورٹی کے بارے میں دیکھیں جی, ہم نے پھر اب یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک تو گارڈ بھرتی 25 گارڈ نئے ہم نے بھرتی کیے اور ابھی اور کرنے ہیں, اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق SSG کے ساتھ ہے, آرمی کا جو اسپیشل سروسز گروپ ہے. اس کے علاوہ ہم نے 2 گاڑیاں اور 2 ٹیمیں بنا دی ہیں, ان کے پاس گاڑیاں ہیں اور وہ موبائل وہ دیکھتے رہتے ہیں, اور پھر ہم نے ریہرسل بھی کی اگلے روز کہ اگر فلاں جگہ کوئی حملہ ہو گیا ہے تو وہ فوراً پہنچے, تو وہ 3 منٹ میں 3 سے 4 منٹ میں پہنچ گئے تھے. تو اس پہ اب ہم توجہ کر رہے ہیں, یعنی ہمیں اب ان معاملات کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو یونیورسٹی کبھی کرتی نہیں. مجھے ایک بتائیں, میری ایک پروپوزیشن ہے, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے, یہ اسٹوڈنٹ کاؤنسل جو ہے, جو بھی آپ کے برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اچھے ہیں, ایڈمنسٹریٹو سکلز بھی اچھی ہیں, دیکھیں کچھ کام جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ کاؤنسل بڑے اچھے کرتے ہیں. اب مجھے یاد ہے جب میں آیا تھا یونیورسٹی میں تو ایک ویلکم ڈیسک تھا, اور وہ بتا رہے تھے اچھا جی ہاں آپ کا فلانا رول نمبر ہے, آپ ادھر چلے جائیں, آپ یہاں سے آپ کو کتابیں ملیں گی, اس بینک میں جا کے فلانے فیکلٹی میں آپ نے چلان جمع کرانا ہے. جب میں ہاسٹل میں گیا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے جنہوں نے مجھے کہا اچھا جی ہاں آپ کو یہ کمرہ الاٹ ہوا ہے, کوئی آپ کو پرابلم تو نہیں ہے, اچھا میس کا نظام بالکل ٹھیک چل رہا ہے, کھانے کی کوالٹی اچھی ہے, مطلب بہت سے اچھے کام بھی تھے اسٹوڈنٹ یونینز کے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ جو مسئلہ ہوا ہے, لیکن کیا یونیورسٹی کی سرپرستی میں ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسل بن سکتی ہے جو اس طرح کے کام سارے کرے اسٹوڈنٹ؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے, اور ہم چیئرمین صاحبان کو ہم نے پہلی ہدایت کی ہوئی ہے کہ جب داخلے ہوں تب بھی آپ ڈیسک رکھیں اور وہاں پہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے عملے کو بٹھائیں, اور یہ ہوتا ہے. اور دیگر جو سرگرمیاں, مثال کے طور پہ یہ کتاب میلہ ہے جس کی ایک اکثر مثال لی جاتی ہے, تو کتاب میلہ اب یونیورسٹی کی انتظامیہ کرواتی ہے, اور یونیورسٹی کے جو شعبہ جات کے چیئرمین ہیں وہ طالب علموں اور طالبات کے نام بھیجتے ہیں اور وہ پھر اس کے انتظامات میں شامل ہوتے ہیں. لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹس یونینز بحال ہوں لیکن مشروط ہو یہ بات, اور اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کو آپس میں اتفاق رائے کرنا چاہیے تاکہ تعلیمی حرج نہ ہو. جیسے انہوں نے بھی کہا کہ یہ وقت لوگوں کا ضائع ہو, اور آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے اساتذہ کی انجمن سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا بائیکاٹ کا, آپ کو بتدریج اپنا احتجاج بڑھانا چاہیے تھا. آپ نے جب کلاسوں کا ہی بائیکاٹ کر دیا تو طالب علم جن کی ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں وہ تو گھروں کو چلے گئے, تو اب آپ تنہا چند 100 لوگ رہ گئے ہیں. اور پھر طالب علم بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے اور ان کو موقع ہی نہیں ملا. مجھے میری طالبات اگلے دن ملی ہیں, میں کلاس سے نکلا باہر تو پیچھے پیچھے آگے کہ جی ہم بھی کرنا چاہتے تھے تو ہمیں انہوں نے چھٹی کر دی اور ہم یہاں آنا بند ہو گئے. تو یہ اس میں, اور ان کو بھی میرا خیال احساس ہے کہ ان کو فوری طور پر احتجاج کی اس سطح پہ نہیں چلے جانا چاہیے تھا, بلکہ بتدریج احتجاج کو بڑھانا چاہیے. اچھا میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, بہت سارے اسٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی میں آتے ہیں, دور سے آتے ہیں, ہر علاقے سے آتے ہیں, چھوٹے شہروں سے, بڑے شہروں سے, ہاسٹلز میں بھی رہتے ہیں, سیکیورٹی کے بھی آبویسلی فیمیلز کے جس طرح میں نے کہا کنسرنز ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کی فیکلٹی اور جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ تو نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے تاکہ عام جو عوام ہے, جو عام پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے مسئلے جو ہیں ہائی لائٹ ہو سکیں؟ STC بھی بنا ہوا ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر بھی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو ہے نا استاد اور طالب علم کے درمیان کمیونیکیشن, اس میں بہت زیادہ رینج ہے. آپ بھی رہے ہیں اسٹوڈنٹ, بعض اساتذہ
جو ہیں طلباء کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے انتہائی مشفقانہ ہوتا ہے، بعض کا سخت ہوتا ہے، اور مجھے عمومی طور پہ شکایت نہیں آئی ہے کہ اساتذہ ایک گروہ کی حیثیت سے طالب علموں سے کمیونیکیشن روان نہیں رکھتے. ان کی کمیونیکیشن ہے. طالب علموں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے جو ماحول فراہم کرنا ہے وہ بھی اساتذہ کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ شعبوں سربراہوں کا، اور اس پہ بھی ہم بہت زیادہ زور دے رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی بہت اچھے آئے ہیں. وہ اگر آپ بات آگے چلے گی تو پھر میں آپ کو اعداد و شمار بھی اس میں بتا دوں گا کہ کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میں اس سے پوچھنا تھا، کچھ اساتذہ بھی ایسے ہیں جو ان اسٹوڈنٹس کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ ایک سوال، ایک گروہ ہے جو یہ سوال پوچھتا ہے. یونیورسٹی میں ہمیشہ ایسا رہا ہے. شروع میں جب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب یہ لیفٹ اور رائٹ کا جھگڑا تھا تو جو اساتذہ لیفٹسٹ تھے وہ این ایس او، این ایس ایف، پی ایس ایف کے ساتھ ان کا براہ راست کمیونیکیشن تھا اور وہ ان کے جلسے جلوسوں میں بھی پہنچ جاتے تھے. جن کا تعلق جمعیت سے تھا، رائٹ کے ساتھ تھا، وہ یونیورسٹی میں یہ اب چیز کافی کم ہو گئی ہے. لیکن اس واقعے میں تو اساتذہ بڑی حد تک متحد ہیں. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. اینڈ آئی تھنک جتنے بھی پیرنٹس ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے، ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے، دے مسٹ ہیو گاٹ سیٹسفائڈ کیونکہ وائس چانسلر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آن ریکارڈ انہوں نے بتایا کہ اب حالات بالکل صحیح ہیں، ہاسٹلز کھل چکے ہیں، یونیورسٹی میں کلاسز ریگولرلی ہو رہی ہیں، سو یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ ورڈ. اور تمام اسٹوڈنٹس سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 استاد کا جو درجہ ہے اس کو مت بھولیں. یہی آپ کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ دنیا میں ترقی کریں اور اس مقام پہ پہنچیں جس مقام پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا ہر دن ہر پل ڈھیروں خوشیاں آپ کے لیے لے کے آئے. فاروق حسن، سندس جمیل کو جاگو دنیا کے سیٹ سے دیجیے اجازت. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ اینڈ بائے بائے.